الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، ماہ محرم الحرام میں اہل سنت و جماعت اپنے طریقہ کے مطابق قرآن و سنت کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام علی مقام امام حسین اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ موجود تھے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی عظمت اور شان، ان کی جرت و بہادری اور ان کے صبر و استقامت کو بیان کرتے ہیں، تو دوسری طرف اہل تشیع حضرات اپنے طریقے کے مطابق وہ حضرت امام حسین کی مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام علی مقام کا نوحہ اور ان کا ماتم اور ان کے نام کے قصیدہ اور مرثیے اور حضرت غازی عباس کا نوحہ، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، ان کے نام کے نوحے اور ان کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ لیکن قابل تشویش بات یہ ہے کہ کیا مولا علی شیر خدا کے جو دوسرے بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے ان کا کوئی نوحہ یا ان کے نام کی کوئی مجلس کیوں نہیں کی جاتی؟ یعنی یہ ذاکرین جو ہیں یہ مولا علی کے دوسرے بیٹے جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے تھے اور جنہوں نے بڑی جرت اور بہادری اور استقامت کے ساتھ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا، ان کے نام کا قصیدہ، ان کا نوحہ اور ان کی جرت اور بہادری اور ان کے مصائب یہ ذاکرین اور یہ شیعہ علماء کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو اس کی مین وجہ یہ ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی جلاء العیون، اس کتاب میں اس ملا باقر مجلسی جس کو اہل تشیع حضرات امام المحدثین کہتے ہیں، اس نے لکھا کہ مولا علی کے بیٹے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے ان میں سے ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا اور ایک کا نام عثمان تھا۔ تو مولا علی شیر خدا نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان اس لیے رکھے کہ مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت اس قدر تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور پھر یہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق سے مولا علی کو محبت اتنی تھی کہ حضرت عمر فاروق کی محبت میں ایک بیٹے کا نام حضرت مولا علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک بیٹے کا نام حضرت مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ یہ حضرات امام علی مقام کے ساتھ حضرت مولا علی کے یہ تینوں بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے، لیکن آج تک کسی ذاکر نے ان کا نوحہ نہیں پڑھا، ان کی نام کی کوئی مجلس نہیں کی گئی، ان کے نام کا کوئی قصیدہ نہیں پڑھا گیا، اس لیے کہ اگر ان ناموں کو یہ ظاہر کرتے، ان کے ناموں کے قصیدے پڑھتے، تو شیعہ عوام نے ان سے سوال یہ کرنا تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ سرکار کے وہ صحابہ اصحاب ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی وہ مولا علی کے دشمن تھے، انہوں نے ان کا حق چھین لیا، تو جب ان کے مولا علی کے دشمن تھے وہ، تو مولا علی نے پھر اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان کیوں رکھے؟ تو اس وجہ سے انہوں نے ان ناموں کو چھپایا، ان ذاکرین نے، شیعہ علماء نے، تاکہ نہ لوگوں کو، عوام کو ان ناموں کا پتہ چلے اور نہ ہی ان پر سوال ہو جس سے عوام سوال کرے کہ وہ اگر دشمن تھے تو ان دشمنوں کے ناموں پر مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے، نہ ان سے سوال ہو، نہ ان کو جواب دینا پڑے۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ نے مولا علی شیر خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اور یہ امام حسن کے بیٹے ابو بکر بن حسن جو ہیں یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اگر حضرت قاسم کی مہدی
وہ ہو سکتی ہے تو حضرت امام حسن کے بیٹے ابو بکر جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کے نام کی کوئی مجلس یا ان کے نام کا کوئی نوحہ کیوں نہیں؟ تو یہ سارے سوال ان پر قرض کی مانند ہیں جس کا جواب قیامت تک یہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ان ناموں کو یہ بیان کرتے تو عوام ان کی جو ہے ان پر یہ واضح ہو جانا تھا کہ جن کے ناموں پر مولا علی اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں یقیناً وہ مولا علی کے دشمن نہیں تھے بلکہ مولا علی سے محبت کرنے والے تھے اور مولا علی ان سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار اور صحابہ سے سچی اور پکی محبت عطا